انشاءاللہ تعالی بہت ٹائم مجھے بھی لگا طالب علم ہونے کے ناطے کہ میں یہ سمجھوں روایتیں کتنی اہم ہیں. بہت ٹائم لگا مجھے بھی، سب باتیں قبول کرتا ہوں. اور پہلی دفعہ جو مجھے جھٹکا لگا روایتوں کے معاملے میں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جلدی سے عرض کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے اس کو یاد کرنا. ایک دن بہت پریشان تھا قم میں، اور مالی لحاظ سے پریشانی تھی تھوڑی، اور ویسے بھی دماغ کچھ ایسی پریشان تھا. مغرب کا وقت تھا تو نماز کا ٹائم آیا. میں کسی محلے میں تھا، وہاں پہ ایک مسجد تھی. میں نے کہا چلو ابھی مغرب میں اسی مسجد میں پڑھ لیتا ہوں. تو اس مسجد میں چلا گیا تو وہاں پہ جو پیش امام تھے وہ ہمارے مدرسے کے ایک استاد تھے، ضعیف تھے، بوڑھے، کافی عمر زیادہ تھی. تو میں نے دیکھا تو میں خوش ہوا. میں نے کہا چلو پیش امام بھی جانتا ہی ہوں میں کون ہوں. خیر نماز پڑھنے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان تھا، اندر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا. تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میں پریشان ہوں. ابھی سوچتا ہوں شاید اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن تجربہ نہیں تھا، وہ اس میں پریشانی زیادہ چڑھ گئی تھی. تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا میں پریشان ہوں. تو انہوں نے تسلی دی. پھر مجھ سے انہوں نے کہا کہ تم اصول کافی میں سے روایتیں پڑھا کرو. مجھے اس وقت وہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں اس وقت پریشان ہوں، اور اس وقت ٹھیک ہے انہوں نے تسلی کی باتیں کہیں، اس سے مجھے اچھا لگا تھا، لیکن اصول کافی میں سے روایتیں پڑھو، کافی میں سے روایتیں پڑھو، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا. یہ کافی ٹائم لگا مجھے سمجھ میں آیا کہ اس میں راز کچھ اور ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں ایک کہانی کی طرح عرض کر سکتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں اللہ نے امام کے کلام میں کیا تاثیر رکھی ہے. آپ کسی مشکل میں ہوں اور آپ نے چینلز کھولے میں روایتوں تک پہنچنے کے، خود بخود وہ روایت آپ تک آئے گی جس نے آپ کی مشکل حل کرنی. یہ امام کے کلام کی عجیب نورانیت ہے. آپ کو کہانی لگے گی یہ بات، اور لیکن آپ نے بھی اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ تجربے کیے ہوں گے کہ نہیں یہ معاملہ کچھ اور ہے. بس چینل کھلے رکھیں، روزانہ 2-3 روایتیں آپ کے پاس کہیں نہ کہیں ای میل پر، واٹس ایپ پر، کسی کتاب کے ذریعے پہنچ جائیں تو باقی کام ادھر سے ہو جائے گا. ایک بات، آخری بات اس سلسلے میں، ہدایت اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک ہے ہادی. خدا ہادی ہونے کے ناطے کامل ہے، ہر صفت اس کی کمال پر ہوتی ہے. جو ہدایت میں کمال پر ہو تو مطلب کیا ہے؟ صحیح ہے. اچھا یہ جو ہم مجلس پڑھتے ہیں یہ بھی ہدایت ہوئی نا، ایک معنی میں ہدایت ہے. لیکن ہم کتنے ناقص ہیں؟ ایک تو ایک علم کم، عمل کم، کب ٹائم ہوگا، کب آئیں گے، کب بیٹھیں گے، اور پتہ نہیں کون کون سے نقص و عیب کے ساتھ ایک بات کہیں گے. یہ سب نقص ہیں، ہدایت میں نقص ہیں. اچھا خدا کی ہدایت کیسی ہے؟ کامل ترین. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کھرا مطلب یہ ہے پوری کائنات میں کوئی بھی موجود، کوئی بھی مخلوق خدا سے ہدایت کا کوئی امکان دکھا دے کہ مجھے ہدایت چاہیے، خدا پتھر سے ہو یا لکڑی سے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو، اس کو ہدایت دے دے گا. ہاں پھر خدا انتظار نہیں کرے گا کہ یہ جنگل سے نکل کے پہلے شہر میں آئے پھر میں ہدایت دوں گا. نہیں، اس نے ہدایت مانگ لی، اور خدا ہادی کامل ہے، کمال مطلق پر ہے ہدایت میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہدایت ملنی ہے. اس بندے کے اوپر ہے کہ مانگنے میں کچھ کر لے. آج ہی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ کوئی آدمی تھا، اس نے امام معصوم سے کہا کہ مولا ہم ہر وقت آپ کے پاس نہیں آ پاتے، لیکن ہماری کچھ حاجتیں ہیں جو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا حرک شفتیک، 2 ہونٹوں کو ہلا لیا. کہا 2 ہونٹوں کو ہلاؤ، بس ہم تم سے نزدیک ہیں، ہم دور نہیں ہیں. صحیح. خدا ہادی ہے اور میں کہہ رہا ہوں مجھے ہدایت چاہیے، تو میں نے اگر خدا کے سامنے اپنی ہدایت مانگنے کو ثابت کر دیا ہے، خدا ہدایت دے دے گا. اب وہ کہیں سے بھی دے. تو اگر آپ ایک چینل بھی کھول لیں روایتوں کا، اب خدا روایت نہیں پہنچائے گا، خدا روایت پہنچا دے گا، قرآن سے پہنچائے گا، روایت سے پہنچائے گا. ضرور اس کام کو انجام دے دیں. اور الحمدللہ حب امام حسین جو قلوب کے اندر ہے، دلوں کے اندر ہے، یہ خود ہادی ہے. سچی